अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि वसहाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ जो है वो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ बैठना, इस महफिल में जो है वो शरीक होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इसको कबूल फरमा ले, इसमें इखलास शामिल फरमा ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मेरे और आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो बना दे। लास्ट हमने क्लास के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है उसके बारे में हमने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत बात जो है वो और वाक़या और हदीस जो है वो खुर्रम मुराद रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अपनी किताब चंद तस्वीरें सीरत के एल्बम से में लिखते हैं। वो कहते हैं, मोहब्बत ज़मा और मकान के फासले मिटाकर महबूब से करीब करने की ताकत रखती है। जो मुजस्सम मोहब्बत व रहमत थे और जिनकी चंद तस्वीरें आज मैं आपके नजर करने लगा हूँ, उन्होंने खुद ही ये खुशखबरी दी है। उनके एक साथी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। दिल में खलिश थी। वो बयान की, ये खलिश हम सब के दिल में है, मगर अब पूछने का मौका तो नहीं। उस शख्स ने गोया हम सब की तरफ से पूछ लिया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसने लोगों से मोहब्बत की लेकिन उन तक ना पहुंच सका, न सोहबत मिली, न मुलाकात हुई, न अमल में उनके करीब पहुंचे, फासले जमा के भी रहे, मका के भी और इल्म अमल के भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरउ मआ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ है जिससे उसने मोहब्बत की। ये साथ और कुर्ब इस दुनिया में तो है ही, और अगर आपको शुबा हो तो मोहब्बत करके देख लीजिए कि जमाना और फासले का दूरी किस तरह मिट जाती है। लेकिन उस दुनिया, आने वाली और हमेशा रहने वाली दुनिया के लिए भी यही बशारत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और साथी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि एक और शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कयामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछ तो रहे हूँ लेकिन इसके लिए तैयारी भी की है? बोला, तैयारी तो मैंने कुछ नहीं की, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन बस इतना है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत मआ मन अहबब्ता, तू उसके साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत है। वो कहते हैं, बताइए इससे ज्यादा खुशी व शादमानी का सामान और किस बात से हो सकता है। खुद उस जमाने में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लोगों ने ये खुशखबरी सुनी तो ऐसे खुश हुए कि इस्लाम लाने के बाद किसी बात से ना हुए थे। यह हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है। वो कहते हैं, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती और चलती फिरती तस्वीर हमारे पास है, पूरी जिंदगी की तस्वीर, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे पास है। अगर हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की एक एक अदा और उसके एक एक नफ्स से मोहब्बत करने लगे, उस पर अपनी निगाहें जमा लें, उसे अपने दिल में बिठा लें और उस जैसा बनने की कोशिश में भी लग जाएं, तो कोई वजह नहीं कि हम इस खुशखबरी के मुस्तहिक ना करार पाएं। अगरचे आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में नहीं बैठ सकते, लेकिन इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम की चाप सुन सकेंगे और आखिरत में तो जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन आंखों से देखेंगे को इन आंखों से देखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की सआदत से सरफराज होंगे इंशाअल्लाह ताला। जिनसे इंसान को मोहब्बत होती है, चाहे वो यानी किताब के जरिए ही
چاہے وہ دوسروں کے یعنی ذریعے ان کے بارے میں سن کر ہی، سب کا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہم ایک جھلک دیکھ بھی لیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جن کا چہرہ خوبصورت اور جن کی آواز خوبصورت نہ ہو۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے انبیاء بھیجے وہ اپیرنٹلی بھی جو ہیں وہ بہت خوبصورت تھے، ظاہر بھی ان کا خوبصورت تھا اور ان کا باطن بھی خوبصورت تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ انسانوں کے پاس اللہ رب العالمین جو دعوت دے کر انبیاء کو بھیج رہے ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی ایکسکیوز نہ رہے۔ انبیاء کی اپیرنس، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی دعوت، ہر چیز جو ہے وہ دل موہ لینے والی ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس جو ہے وہ کتنا بڑا ٹاسک تھا، ہے نا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبد کے اندر، اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آنا۔ ہمارے پاس آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ریئل پکچر تو نہیں ہے، اور اس کو بنانے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اس کو منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت جو ہے وہ شرک کے فتنے سے جو ہے وہ دو چار ہو جائے۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ جو ہے اس کو مرتب کیا، اور اصحاب روایت نے ہم تک اس کو پہنچایا۔ اس سے پہلے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھتے ہیں ان کے صحابہ کی الفاظ میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کی ملاقات ہے، ایک تعارف ہے۔ اچھا، ہم جب صحابہ کرام نے جو تصویر کھینچی ہے ان کے الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ ان الفاظ کے پیچھے ان کی محبت، ان کے جو جذبات ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو ہے وہ آپ ان کو فیل کر سکیں گے۔ ایک اور بات جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عموماً کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ یوزلی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کس کے حسن کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، اس کے اوپر اشعار کہے جاتے ہیں، ہے نا، عموماً خواتین کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو تعلق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اس جیسا تعلق کسی کے ساتھ نہیں تھا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیرلل ہیں، ان میچڈ ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حسان بن ثابت جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ اشعار فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کامل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے نہیں جنم دیا، آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا آپ کو اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ ہند بن ابی حالہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ چہرے پر چاند کی سی چمک تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو یہ چاند کی سی چمک وہ ڈسکرائب کرتی ہیں، اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُبَيِّضُ الْوُجُوهِ، خدا کا تقوی ہی چہروں کو روشن کرتا ہے۔ اور
नबूवत तो जो है वो ईमान की और तकवा की पीक होती है, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तो फिर रोशन होना ही चाहिए। स्कॉलर्स एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो रात को तन्हाई में अल्लाह के साथ होते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, खूबसूरत जो है वो नमाजें पढ़ते हैं, दिन में उनके चेहरे जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो, यानी उनके चेहरे जो है उनको उनको नूर बख्शते हैं, उनके चेहरे दिन में जो है वो जगमगाते हैं, है ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी चेहरों का नूर अता फरमाए। हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब डिस्क्राइब किया, तो किसी ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद से मिलाया, और किसी ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा चांदनी रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सुर्ख जोड़ा जेबतन किए हुए थे। मैं कभी चांद को देखता था और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिला आखिर में इस फैसले पर पहुंचा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से कहीं ज्यादा हसीन है। और आप इमेजिन करें कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में रहने वाले, और सहरा के अंदर रात को जब फुल मून निकला हुआ हो, तो जो उसकी खूबसूरती है उसके क्या कहने, कि इंसान का दिल नहीं चाहता कि उसके ऊपर से अपनी निगाह हटाए, है ना। और वो कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फुल मून से ज्यादा खूबसूरत थे। काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुशी में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकता गोया चांद का टुकड़ा है। इसी चमक का देखकर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को पहचान जाते थे। हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा बिन अबी हाला कहती हैं, चेहरे पर चांद की सी चमक थी, जैसे पहले मैंने आपके सामने रखा। फिर बाज सहाबा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबरू किसी को नहीं देखा, ऐसा लगता गोया आफताब चमक रहा है। ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है। रुबैह बिनते माऊस फरमाते हैं कि अगर तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो समझते कि सूरज तुलू हो गया है। तो हम देखते हैं कि बाज जो यानी सहाबा कराम है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद से मिसाल दे रहे हैं, और बाज जो है वो सूरज से। तो जिसको जो चीज सबसे खूबसूरत, यानी जिसके जहन में जिसका तस्वुर था, उन्होंने उस चीज से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तशबीह दी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फरमाते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे, रहबाए थे। और जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए, तो ये उन लोगों में शामिल थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए बेताब थे। वो कहते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मैंने जो ही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो फौरन समझ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एक झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। और फिर अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बाद जो है उनकी महफिल में शामिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत जो है वो सुनी, और फौरन जो है वो इस्लाम कबूल किया। तो एक मोअज़्ज़िज़ खातून का प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को डिस्क्राइब करते हुए फरमाती हैं, वो कहती हैं, मुतमईन रहो, मैंने उस शख्स का चेहरा देखा था जो 14वीं रात के चांद की तरह रोशन था। वो कभी तुम्हारे साथ बदमामले की करने वाला शख्स नहीं हो सकता। अगर ऐसा आदमी ऊंट की रकम अदा ना करे तो मैं अपने पास से अदा कर दूंगी। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के हवाले से चंद लोगों के तासुरात हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्राइब करते हुए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लंबे तड़ंगे थे, ना कोहता कद, यानी छोटे कद के, लोगों के हिसाब से दरमियाने कद के थे। बाल न ज्यादा घुंघराले थे, न बिल्कुल खड़े खड़े।
بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی. آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ تھوڑے سے ویوی تھے. رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھی نہ تھوڑی چھوٹی، اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا. رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بکیا جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر گوشت. چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈسکرپشن ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب آپ وہ سنتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس بھی جو ہے وہ بہت بیلنس تھی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے جو ہے ایک ڈسکرپشن جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی عمر ابن العاص کے حوالے سے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے سے کبھی اکتاہٹ نہیں محسوس کر سکتا تھا. میں آپ کو دیکھتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا تھا، اور پھر بھی اگر تم مجھ سے پوچھو کہ وہ کیسا لگ رہا تھا، میں اسے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طرف دیکھنے کی خواہش کے ساتھ میرے دل کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک او بھی تھی، ایک ریورنس بھی تھی، ایک تعظیم بھی تھی، جو مجھے ان کی طرف براہ راست دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور مجھے اپنا سر نیچے کرنا پڑتا تھا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اندر، ان کی ایک یعنی اورا کے اندر ایک چیز کیا تھی کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی ہیبہ تھی کہ مسلسل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ کنٹینیوسلی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اسٹیئر کریں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میجورٹی ڈسکرپشن آتی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے، وہ ینگ کمپینینز کی طرف سے آتی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی قوت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت پیارا واقعہ آتا ہے کہ ایک پہلوان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت دی کہ وہ ایمان لے آئے. اس نے اس بات کی شرط رکھی کہ اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ کشتی کے اندر جو ہے وہ ہرا دیں گے تو وہ ایمان لے آئے گا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اس کو کشتی کے اندر ہرایا، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی جسمانی طور پر یعنی قوی تھے کہ گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ جمپ کر کے بغیر سیڈل کے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ سوار ہو جاتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اپر باڈی میں ریزمبل کرتے تھے، ان کے حسن و جمال میں. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک واریر تھے، بہت یعنی اسٹرینتھ تھی ان کی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لوور باڈی میں جو ہے وہ ریزمبل کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے جو ہے وہ ریزمبل کرتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور بہت خوبصورت بات جو صحابہ کرام مینشن کرتے ہیں، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا
اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، یعنی ایسے چہرے سے گرتا تھا اور اس میں ایسی شائن ہوتی تھی جیسے کوئی موتی ہو۔ اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا انہوں نے ایک بوٹل کے اندر جمع کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ یعنی ایز اے خوشبو جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے بارے میں جو ایک چیز اور آتی ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کے بارے میں آتی ہے کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبوتر کے انڈے جیسی تھی اور جس میں مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جو ہے وہ ایک جم گٹھا تھا اور اس کے اوپر کچھ بال جو ہیں وہ اگے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فزیکل ڈسکرپشن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے چہرے جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جو ان کے کردار ہوتے ہیں وہ ان سے میچ نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ سٹننگ، دلکش، دلربا اپیرنس میں تھے اس سے زیادہ خوبصورت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل ڈسکرپشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط و خال جو ہیں ان کو ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے نظر آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے نا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بتاتے ہوئے اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ ایک اور جگہ پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یہ جو رؤوف اور رحیم کے الفاظ ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہم جانتے ہیں کہ خود یعنی نام ہے الرؤوف الرحیم، ہے نا، اور یہاں پر بغیر ال کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو کہ الرؤوف اور الرحیم ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر کیا ہے، رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اسوہ پڑھیں گے تو ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ڈومیننٹ فیچر جو ہے وہ یہ نظر آئے گا۔ یہ جو تین مختلف آیات میں نے قرآن کی آپ کے سامنے رکھی، سورہ آل عمران کی، سورہ توبہ کی، سورۃ الانبیاء کی، ہے نا، ان تمام تینوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے نا، وہ کیا چیز ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لینینٹ تھے، وہ سافٹ تھے، وہ رحم فرمانے والے تھے۔ اور ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریٹ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں دیکھیں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیا تعلق تھا،
اس کے اندر ہم اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ کسی نے، کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ کیسے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہیں بڑی حیرت ہوئی اس سوال پہ، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پبلک میں ہوتے تھے، اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب جب لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ دیر اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، ملنے ملانے والوں میں جاتے ہیں، تو ہم سب کیا ہوتے ہیں کہ اپنا بہترین، ہمارا اپنا کریکٹر جو ہے وہ ان کے سامنے ہم شو کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مہربان، جس طرح رؤوف اور رحیم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تھے، باہر تھے گھر سے باہر، ایسے ہی ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو ہے وہ گھر کے اندر موجود تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب کی سوسائٹی کے اندر عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا اسلام سے پہلے، ان کی باتوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورتوں کو عزت بخشی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اونچا مقام بخشا، ان کی رائے کو اہمیت دی، اپنی باتیں کہنے کی ان کو آزادی دی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کی اپنے ازواج کے ساتھ جو زندگی ہے، اس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ان کی ہم جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول خدا اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے، نیز اپنے کپڑوں کو خود ہی پیون لگا لیتے، اپنے جوتوں کی مرمت کر لیتے، اور یہ کہ اپنے ڈول کو ٹانکے لگا لیتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کرا دیتے، مثلاً اسے آٹا پسوا دیتے، کبھی اکیلے ہی مشقت کر لیتے، بازار جانے میں آڑ نہ تھی، خود ہی سودا سلف لاتے اور ضرورت کی چیزیں ایک کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے۔ لوگوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ رسول خدا جب گھر میں ہوتے تو کیا رنگ ہوتا، جیسے کہ حضرت ام سلمہ سے پوچھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، الین الناس بسام ضاحکا کا، سب سے زیادہ نرم خو، متبسم، خندہ جبین۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مسلم کے اندر آتا ہے کہ حق یہ ہے کہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خزیرہ یعنی گوشت کا قیمہ کر کے پانی میں پکایا، اور پھر اس پہ آٹا چھڑک کر جو ہے اس کو پکایا۔ ایک ڈش کا انہوں نے نام لیا کہ ایک مرتبہ میں نے خزیرہ تیار کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان بیٹھے تھے، بے تکلفی کی فضا تھی۔ میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھاؤ، انہوں نے انکار کیا، پھر اصرار سے کہا کہ کھاؤ، انہوں نے انکار کیا، پھر اصرار سے کہا کہ تمہیں ضرور کھانا ہوگا، انہوں نے پھر انکار کیا، ادھر سے پھر کہا گیا کہ اس میں سے کھاؤ ورنہ اٹھا کر تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ضد دکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزیرہ میں ہاتھ ڈالا اور واقعی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لیپ دیا۔ اس بے تکلفی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس کے منہ پر ملو تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ چنانچہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہنستے رہے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوخی سے بات کرتے پایا۔
غضبناک ہو کر مارنے کو چلے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اسی غصے میں جناب صدیق چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تیکھے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھا، ہم نے تمہیں اس شخص سے بچا لیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ قصہ کہانی بھی سناتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام زرع کی کہانی بیان کی۔ اس کہانی میں 11 عورتیں اپنے اپنے خاوندوں کا کردار آپس میں بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت ام زرع اپنے خاوند ابو زرع کا منموہنا کردار پیش کرتی ہے۔ خاتمے پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے حق میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے لیے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہم دیکھنا چاہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر بچوں کے ساتھ تھا کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے، تو اس کی ہم کچھ خوبصورت جو ہے وہ جھلک دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے سیرت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت دلچسپی تھی۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، دعا فرماتے، ننھے بچے لائے جاتے تو ان کو گود میں لے لیتے، ان کو بہلانے کے لیے عجیب سے کلمے فرماتے، یعنی خرقہ خرقہ فی عین کل بکا، یعنی ہر مچھر کی آنکھ میں ٹڈی کا جبڑا ہے۔ یعنی صرف بچوں کو دل بہلانے کے لیے جو ہے وہ ایسے جملے استعمال کرتے جن کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک معصوم بچے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، انہم لمن ریحان اللہ، یہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ بچوں کے نام تجویز کرتے، بچوں کو قطار میں جمع کر کے انعامی دوڑ لگواتے کہ دیکھیں کون ہمیں پہلے چھو لیتا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے تو کوئی سینے پر گرتا، کوئی پیٹ پر۔ بچوں سے دل لگی بھی کرتے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی پیار سے کہا، یا ذل اذنین، او دو کانوں والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عمیر کا پالا ہوا ممولہ مر گیا تو وہ اداس بیٹھے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پکار کر کہا، یا ابا عمیر ما فعل النقیر، ابو عمیر تمہارے ممولے کو کیا ہوا؟ عبداللہ بن بشیر کے ہاتھ ان کی والدہ نے ہدیے کے طور پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور جو ہے وہ خدمت میں بھیجے۔ صاحبزادے میاں راستے میں کھا گئے۔ بعد میں معاملہ کھلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے عبداللہ کے کان پکڑ کر کہتے، یا غدر یا غدر، او دھوکے باز او دھوکے باز۔ سفر سے آ رہے ہوتے تو جو بچہ راستے میں ملتا اسے سواری پر بٹھا لیتے، چھوٹا ہوتا تو آگے، بڑا ہوتا تو پیچھے۔ فصل کا میوہ پہلی بار آتا تو دعائیں برکت مانگ کر کم عمر بچے کو دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہی تھا کہ یہ نئی جو نسل ہے یہ آئندہ تحریک اسلامی کی علم بردار ہوگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی امامہ، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملی ہوئی تھی، چاہتی ہر وقت آپ سے لپٹی رہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ کاندھے سے لٹک گئیں اور گلے کا ہار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں سے اور غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گواہی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی عظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جو ان کی والدہ تھی ام سلیم، انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور کہا کہ یہ اب آپ کے خدمتگار رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہی۔ کوئی کام جیسا بھی کیا، نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور کوئی کام نہ کیا
تو नहीं कहा कि क्यों नहीं किया। यही मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादमों और कनीजों के साथ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी को कभी नहीं मारा। इसकी तस्दीक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अज़वाज या खातमों में से ना कभी किसी को मारा, ना किसी से कोई ज़ाती इंतकाम लिया, बजस इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रास्ते में जिहाद करें या कानून इलाही के तहत उसकी मुकर्रर करदा हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले जो है वो अरबों के यहाँ जो है वो गुलामों को किस तरह ट्रीट किया जाता था, है ना, जानवरों से भी बदतर। और उसके अंदर आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर देखें कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ इतना शफकत का मामला था कि यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनके वालिद और उनके चचा उनको लेने के लिए आए, उन ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचे और उनको लेने के लिए आए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जैद को जो है वो हमारे साथ भेज दीजिए, आपको जो कीमत चाहिए आप जो है वो हमसे ले लें और जैद को हमारे साथ भेज दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैद को बुलाओ और उनसे पूछो, अगर वो आपके साथ जाना चाहते हैं तो मैं बगैर किसी कीमत लिए उनको आपके साथ जाने दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं जबरदस्ती जो है वो उनको जो है वो आपके साथ नहीं भेजूंगा। जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में एक बहुत बड़ी गवाही दी। उन्होंने कहा, ये इस्लाम लाने से पहले की बात है, यानी नबूवत से पहले की बात है, कि वो कहते हैं कि मैंने इस शख्स के अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, वो किरदार देखा है कि मैं अब मरते दम तक जो है मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्फाज सुने तो बहुत खुश हुए और सबके सामने हज़रत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ले गए और सबके सामने डिक्लेयर किया कि आज से जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मेरे मुंह बोले बेटे हैं, है ना। ये एक गुलाम के साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है। एक और बहुत खूबसूरत वाकया हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वो आता है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कि वो कहते हैं कि एक दिन जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से जो है वो भेजा। और क्या हुआ कि क्योंकि मैं छोटा था तो जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। तो मैं जो काम जिसके तहत मुझे भेजा गया था मैं उसको भूल गया और मैं उन बच्चों के साथ जो है वो खेलने लगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर इंतजार किया घर में। जब देखा कि जो है वो जब देखा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जो है वो तशरीफ नहीं लाए हैं, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो बाहर निकले और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जैद बिन हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उनके पीछे गए और उनको पीछे से उठा लिया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस मौके के ऊपर उनको यानी कोई डांटा ना कोई पिटाई की, बल्कि बहुत मोहब्बत का जो है वो उनके साथ सलूक किया और कहा कि यानी क्या मैंने तुम्हें एक काम से नहीं भेजा था। और फिर हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने पर जो है वो अपने जिस काम के लिए भेजे गए थे वो चले गए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया किस तरह जो है वो अपने अहबाब के साथ था उसकी भी एक झलक देखते हैं कि उनके जो असहाब थे वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी महफिल में बैठते तो इस तरह बैठते कि अपने लिए कोई इम्तियाज जो है वो पसंद नहीं फरमाते। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों की इंतहाई हमदर्द और गमख्वार थे। मुस्कुराते हुए मिलते, सलाम में खुद पहल करते, कोई बीमार होता तो मिजाज पुरसी करते, कोई जरूरतमंद होता तो उसके लिए फिक्रमंद होते,
कोई किसी जरूरत से आता और आप हालत नमाज में होते तो नमाज मुख्तसर कर देते, नमाज से फारिग होकर उसकी जरूरत मालूम करते, फिर नमाज में मसरूफ हो जाते। कभी कोई ऐसा अंदाज ना इख्तियार करते जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। कोई किसी की शिकायत करता, ये ऐब बयान करता तो उसे नापसंद फरमाते। फरमाते मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास आऊं तो मेरा दिल साफ रहे। सुभान अल्लाह। अगर कोई बात नापसंद होती तो उस पर तंबीह फरमाते। तंबीह का अंदाज जनरल होता, किसी की तरफ इशारा ना करते। फरमाते क्या बात है, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये ना कहते फला शख्स ये बात क्यों कहता है या ऐसी हरकतें क्यों करता है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में खड़े हो जाएं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना था। फरमाते अजमी एक दूसरे की ताजीम में खड़े हो जाते हैं, तुम लोग ऐसा ना करो। एक दिन किसी ने कहा ए हमारे आका के फर्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ पहुंचा दिया। तुम लोग ऐसा ना करना, ऐसी बुलंद परवाजी से परहेज करना। सुभान अल्लाह। है ना, अमूमन क्या होता है कि हम इंसानों को दूसरों की तारीफ, दूसरों अगर हमें कोई यानी स्पेशल ट्रीटमेंट दे तो हमें अच्छा लगता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटेंशनली जो है वो इस बात से रोका। बहुत खूबसूरत वाकया आता है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने असहाब के हवाले से कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे। एक बकरी काटने पकाने का मशवरा हुआ। एक ने कहा जिबाह करना मेरे जिम्मे है, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे जिम्मे है, तीसरे ने कहा पकाना मेरे जिम्मे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईंधन की लकड़ियां जमा करना मेरे जिम्मे है। सहाबा ने अर्ज किया हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि तुम पर इम्तियाज हासिल करूं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की हरकत नापसंद करता है कि अपने आप को अपने रुफ़का में मुमताज समझे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर लकड़ियां जो है वो जमा फरमाई। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुम फरमाते, गुफ्तगू फरमाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनशीं यूं सर झुकाए हुए होते गोया सरों पर परिंदे बैठे हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होते तो लोग गुफ्तगू फरमाते। है ना, इतना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, इस तरह खामोशी के साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को सुनते थे। आता है सीरत की किताबों में कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गपबाजी ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कोई बोलता सब उसके लिए खामोश रहते, यहाँ तक कि वो अपनी बात पूरी कर लेता। उनकी बात वही होती जो उनका पहला शख्स था, जिस बात से सब लोग हंसते इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसते, और जिस बात पर सब लोग ताज्जुब करते इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताज्जुब करते। अजनबी आदमी दुरुस्त कलामी से काम लेता तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और फरमाते जब तुम लोग हाजतमंद को देखो कि वो अपनी हाजत की तलब में है तो उसे सामान ज़रूरत से नवाज दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान का बदला देने वाले के सिवा किसी से सना की तरफ तालिब ना होते। खारजा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गैदरिंग्स में सबसे ज्यादा बावकार होते, अपने पाँव वगैरह ना फैलाते, बहुत ज्यादा खामोश रहते, बिला जरूरत ना बोलते, जो शख्स नामुनासिब बात बोलता उससे रुख फेर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी मुस्कुराहट थी और कलाम दो टोक, न फजूल गोई करते न कोताह सुखन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हंसी भी आपकी तौकीर व इत्तिदाम मुस्कुराहट ही के हद तक होती। अच्छा, ये तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की कुछ झलकियां थी। यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे उनके साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ क्या मामला था, उसकी भी बहुत खूबसूरत जो है वो हमारे सामने जो है वो एग्जाम्पल्स आती हैं।
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ شفقت فرماتے بلکہ چرند پرند سب کے ساتھ فرماتے. کتنی ہی بار لوگوں نے دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اسے سہلا رہے ہیں. خود بھی جانوروں کا خیال رکھتے, لوگوں کو بھی تاکید کرتے. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر گزر رہا تھا. راستے میں ایک کتیا ملی جس کے 7 بچے تھے. اس کتیا کے کچھ اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے بچوں کو جو ہے یہ قافلہ نقصان نہ دے, تو وہ بھونکنے لگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طرز عمل دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی سے فرمایا وہ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں, پورا لشکر وہاں سے گزر جائے, کوئی اسے یا اس کے بچوں کو چھیڑے نہیں. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہوئی. اونٹ کچھ سرکش تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سختی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی سے پیش آؤ. ایک اور واقعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے, بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک روز جو ہے وہ سو رہے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے ایک حصے پہ آ کر ایک بلی جو تھی وہ سو گئی. جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا تو دیکھا کہ بلی جو ہے وہ لباس کے اوپر سو رہی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا اس معاملے میں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس کا جو وہ حصہ تھا جس پر وہ بلی سو رہی تھی, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا وہ حصہ کاٹ دیا, کاٹ کر اس کو الگ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس بلی کو جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جگا دیں, ہے نا. یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو ہیں, ان کے جو اخلاق ہیں, اس کے تمام ایسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کر سکیں. انشاءاللہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اور مختلف پہلوؤں کو جو ہے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کے حوالے سے اور بہت خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے ابھی اخلاق پڑھا, اس کے بعد تو یقیناً پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو جانے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں, اور سچی بات ہے کہ گھر بیٹھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا جب تک آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں. اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے, اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مجھے اندیشہ ہے, اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا, یعنی آپ کا جتنا رتبہ تو میں نہیں پاؤں گا, تو کیسے جنت میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مندرجہ ذیل آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کے پاس تشریف لائے یہ آیت لے کر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں, بس وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, پیغمبروں میں سے اور صدیقوں سے اور شہیدوں سے اور صالحین سے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہیں انہوں نے قرآن کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رکھی, لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اور وہ کس لیے؟ کیونکہ
جو ہماری شکل و صورت ہے، جو ہماری اپیرنس ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے نا، اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، ہے نا، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیچھے چلتے ہوئے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے آپ نے وہ بہت خوبصورت حدیث سنی ہوگی جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے چہروں کو اور ان کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بدلے۔ ہمارے دل یقیناً اللہ رب العالمین کی دو مہربان انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دین کے اوپر جو ہے وہ ہمارے دل کو جو ہے وہ ثابت کر دیں، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔